نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بر صغیر کے مسلمان سال ہا سال سے ہندوؤں کے ساتھ رہے، تو ان کی زندگی پر ہندوازم کی چھاپ بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ ان کا رہن سہن، ان کی تہذیب و تمدن، اٹھنا اور بیٹھنا، معیشت اور معاشرت، وہ ہندوؤں کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ کاروبار کا موقع ہو تو مسلمان ہندو بنیے کی طرح سود لیتا اور دیتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ زندگی کے عام معاملات ہوں، پیدائش سے لے کر مرنے کے بعد تک کے معاملات، وہ مسلمانوں کی اکثریت، خاص طور پہ بر صغیر کے مسلمانوں کی اکثریت، اس کے اندر ہندو رسم و رواج کے اندر مسلمان ڈوبا ہوا ہے۔ اور تو اور مسلمانوں کا دین، مسلمانوں کی عبادات ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ بھی ہندوانہ کلچر میں، ان کی رسم میں، ان کے رنگ میں رنگی جا چکی ہے۔ ہندو اگر مندر کو پوجتا ہے، مندروں میں رکھے ہوئے بتوں کو پوجتا ہے، تو کلمہ پڑھنے والے درگاہوں میں بنی ہوئی قبروں کو پوجتے ہیں۔ وہ ان قبروں کو غسل دیتے ہیں، ہندو اپنے بت کو غسل دیتا ہے۔ ہندو اپنے بت پر نذر و نیاز پیش کرتا ہے، یہ بھی مرغے اور بکرے کی نیاز پیش کرتا ہے۔ ہندو نے اپنے اس بت کی زیارت کے لیے سال میں ایک دن خاص کر رکھا ہے، تو کلمہ پڑھنے والوں نے بھی درگاہوں کے عرسوں کے لیے ایام مخصوص کر رکھے ہیں۔ ایک فرق باقی رہ جاتا ہے کہ وہ کھڑے کو پوجتا ہے، یہ لمبے پڑے کو پوجتا ہے، بس۔ ہندوؤں کے مذہب میں برہمن ان کے مذہبی معاملات میں آل ان آل ہیں، جو چاہے کہے، اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کے ہاں بھی صوفی صاحب کی یہی حیثیت ہے، انہیں لاکھ سمجھا لو، اللہ کی کتاب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ معاملہ ایسے نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے۔ بزرگ غلط نہیں کہہ سکتے۔ ہندو مذہب کے اندر دین کا سارا ٹھیکیدار برہمن ہوتا ہے۔ کھشتری کو دینی معاملات کے اندر، مذہبی معاملات میں بولنے کی اجازت نہیں، شودر کو بولنے کی اجازت نہیں۔ ہمارے ہاں یہ سارا ٹھیکہ ہم نے مولویوں کو دے رکھا۔ مولوی صاحب جو آپ کہیں گے، آپ کے پیچھے اللہ ہو۔ ہم میں سے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں، ہم میں سے کسی کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں۔ نہ معاشرت بچی، نہ مذہب بچا، نہ معیشت بچی، نہ سیاست بچی۔
وہ بھی جمہوریت کے دل دادا ہیں تو یہ کلمہ پڑھنے والے بھی جمہوریت کے دل دادا ہیں. وہاں بھی الیکشن ہوتا ہے، یہاں بھی الیکشن ہوتا ہے. وہاں بھی پارلیمنٹ جو چاہے قانون بنا سکتی ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ. یہی بیماری ان کلمہ پڑھنے والوں کے اندر بھی موجود ہے کہ یہاں بھی 2/3 اکثریت سے جو چاہے فیصلہ کروا لو. ہندوازم کے اندر ان کے مذہب میں، ان کی زندگی میں ناچ گانا ڈانس بدکاری بے حیائی بے غیرتی موجود ہے. تو کلمہ پڑھنے والوں کے ٹیلی ویژن بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کے اندر بھی یہ سارا سسٹم اور دھندا موجود ہے. بلکہ حالات یہاں تک پہنچے ہوئے بعض نام نہاد مسلمانوں کی درگاہوں پر سر ٹیکنے والا ہندو بھی ہے اور مسلمان بھی ہے. کیا خیال ہے انڈیا والے بھائیوں، اجمیر کے درگاہ پر ہندو نہیں آتے؟ بلکہ کئی ایسی درگاہیں ہیں جس پر ہندو اور مسلم لڑائی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بابے کی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے بابے کی ہے. اسی طرح زندگی کا ایک معاملہ وہ شادی اور بیاہ کا معاملہ ہے. نماز پڑھتے ہوئے ہندو اور مسلمان میں کچھ فرق ہو جائے گا، پتہ لگے گا یہ نماز پڑھ رہا ہے یہ مسلمان ہے، اور یہ نماز نہیں پڑھتا یہ مسلمان نہیں ہے. لیکن شادی ایک ایسا معاملہ ہے، بر صغیر کا مسلمان الا من رحم ربی جب شادی کا موقع آتا ہے عبداللہ اور رام چندر کی شادی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. کوئی دیکھ کر نہیں پہچان سکتا یہ عبداللہ کی شادی ہو رہی ہے اور یہ رام چندر کی شادی ہو رہی ہے. الف سے لے کر یہ تک A to Z جتنی رسمیں ہندو اپنی شادی پہ کرتا ہے، مسلمان ہونے کا دعوے دار وہ ساری رسمیں اپنی شادی پہ کرتا ہے. اور دلیل کیا دیتا ہے؟ میرا ایک ہی پتر ہے جی، ایتھے نہیں ریج لانی دے پھر کتھے لانی، میرا ایک ہی بیٹا ہے. مولوی صاحب اپنا ذرا دین سنبھال کے رکھو، اپنی حدیثیں اپنے پاس رکھو. آج خوشی کا دن ہے، آج ہمیں اپنی مرضی کر لینے دو، آج ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا. اور یاد کر لو مسلمان کو پہچاننا ہو تو 2 ہی موقع ہوتے ہیں، خوشی اور غمی کے. خوشی اور غمی پہ پتہ لگتا ہے یہ اللہ کا ماننے والا ہے یا اللہ کا باغی ہے. شادی کی ابتدا سے لے کر منگنی کے اوپر ہندوؤں کو دیکھ لیجئے، وہ منگنی کریں گے اور دھوم دھڑلے سے منگنی ہوگی، ہزاروں روپے اس منگنی پہ خرچ ہوگا، کئی لاکھ روپے منگنی پہ خرچ ہو جاتے ہیں. اور ویسے ایک پتے کی بات بتاؤں، جتنا پیسہ منگنی پہ زیادہ خرچ ہوتا ہے اتنی جلدی ٹوٹتی ہے اور پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، ہم نے منگنی پہ اتنا خرچ کیا تھا ہمارا پیسہ واپس کرو. شادی کا لمحہ آتا ہے، یہ مسلمان دلہا چل رہا ہے، یہ ہندو دلہا چل رہا ہے. ان دونوں کو دیکھ لیجئے، اس نے بھی سیرا باندھا ہوا ہے، اس نے بھی سیرا باندھا ہوا ہے. اس کے گلے کے اندر بھی نوٹوں کے ہار بھرے ہوئے ہیں، اس کے گلے کے اندر بھی نوٹوں کے ہار. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ مسلمان کی بارات چل رہی ہے، یہ ہندو کی بارات چل رہی ہے. اس بارات کے پیچھے بھی 400 آدمی ہیں، بھلے وہ 400 آدمی کرائے پہ ہی لانے پڑے، لیکن ناک اونچی کرنے کے لیے بارات میں 400 آدمی لائے جاتے ہیں. لڑکی والوں کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ اونٹوں سے دوستی کرنی ہو تو دروازے اونچے رکھا کرو، ہمارے خاندان میں رشتہ ہوا ہے تو ہم 400 آدمی کی بارات لے کر آئیں گے. کیا یہ جلوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام مدینے میں ہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وارضا ہجرت کر کے مدینے میں پہنچے، اور ایک دن عبد الرحمن پر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام زعفران کی خوشبو کے آثار دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کر چکا ہوں.
نبی بھی مدینے میں، عبد الرحمن ابن عوف بھی مدینے میں. تو اگر یہ بارات اسلام میں، یہ جلوس، یہ ہجوم، لڑکی والوں کی کمر توڑنے کا یہ ہندوانہ طریقہ اگر اسلام میں ہوتا تو نبی کو بھی خبر نہ ہوتی. نبی اس کی خوشبو دیکھ کر پوچھ رہے ہیں، یہ زعفران کی خوشبو کے آثار، یہ عورتوں کی خوشبو کے آثار تمہارے اوپر نظر آ رہے، یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں شادی کر چکا. کہا ولیمہ کیا؟ کہا نہیں. آپ نے فرمایا ولیمہ کرو، بھلے تم ایک جانور ہی اس میں، ایک بکری کو ہی اس میں ذبح کرو. یہ ہندو کی بارات چل رہی، یہ مسلمان کی بارات چل رہی. مسلمان کی بارات کے سامنے بھی پٹاخے چھوڑنے والے، انار پھوڑنے والے، آتش بازی کرنے والے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور ہندو کی بارات کے سامنے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ. مسلمان کی بارات ہے، اب تو نام میرے خیال تبدیل ہو گیا، ثقافتی سفیر اس بارات کے سامنے ڈانس کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہی نام رکھا گیا نا، نیا نام، ثقافتی سفیر، امن کے سفیر، اداکار، فنکار، فن پار، فن پارائیں، اداکارائیں، بڑے اچھے اچھے نام دیے ہیں. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے، پرانی اردو کی کتابیں آج بھی ٹٹول لو تو ان کو ڈوم، مراسی، کنجر، بھانڈ، یہ ان کے اصل نام ہیں. لیکن ترقی ہوگی نا، ہر چیز میں ترقی ہو گئی. اب یہ کنجروں سے، مراسیوں سے، ڈوموں سے، بھانڈوں سے، پیٹنے والوں سے، کوٹھے والوں سے، فنکار، ثقافتی سفیر. ثقافتی سفیر، یہ ثقافت ہے، یہ کفر کی ثقافت ہے، اسلام کی ثقافت نہیں. مسلمان کی بارات کے سامنے بھی یہ گانے بجانے والے، یہ باجے، اور باجے بھی پھر کئی ڈیزائن کے، ایک لمبی توتی والا آتا ہے، ایک چھوٹی باجی والا آتا ہے، ایک بڑے ڈھول والا آتا ہے. کوئی اپنے وقت پہ وہ بجا رہا ہے، یہ بجا رہا ہے. مسلمان کی بارات بھی ان گانوں، باجوں، ان صداؤں، جن کو توڑنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور فرماتے ہیں میں دنیا میں ساز کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں. حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر کہیں ان کے کان کے اندر ڈھول کی آواز پڑتی، آپ اپنی انگلیوں کو اپنے کان میں دے دیا کرتے تھے. یہ شیطان کی آواز ہے، یہ شیطان کے طریقے ہیں، یہ اہل ایمان کے طریقے نہیں ہیں. یہ ڈھول، یہ گانے، یہ باجے، یہ انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں. مسلمان کی بارات چل رہی ہے، آتش بازی بھی ہے، پٹاخے بھی ہیں، حالانکہ یہ مسلمان جانتا ہے نہ یہ سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے، بلکہ یہ خودکشی کے اسباب ہیں. نہیں پڑھا اپنے اخباروں میں کتنے ہی بار یہ شادی بیاہ پر پھٹنے والے پٹاخے، بجائے جانے والے پٹاخوں کا مواد گھروں میں لا کے رکھا جاتا ہے، گھر میں یہ پٹاخے بنائے جاتے ہیں، اور اچانک اس بارود میں دھماکہ ہوتا ہے اور پوری کی پوری بلڈنگیں اڑ جاتی ہیں اور انسان جل جاتے ہیں. یہ خودکشی کے اسباب ہیں، یہ پیسے کو ضائع کرنے والی بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے. ہندو کی بارات کی یہی شکل ہے اور مسلمان کی بارات کی بھی. عبداللہ بھی اسی بارات میں چل رہا ہے، اسی طریقے پہ چل رہا ہے جس پہ رام چندر چل رہا ہے. اور اگر یہ طریقہ نہ ہو، اگر یہ طریقہ نہ ہو تو پتہ جواب کیا ملتا ہے؟ بڑے بھائی کی شادی تھی، مجھے آج بھی وہ جملے یاد ہیں سید طالب الرحمن حافظہ اللہ کی. تو نہ گانے، نہ باجے، نہ ڈھول، نہ ڈھمکے، نہ مراسیوں کی جماعت، کچھ بھی نہیں تھا. اہل ایمان کے طریقے پہ چلتے ہوئے ایک سادہ سی شادی تھی. تو ہمیں رشتہ داروں نے بھی اور پڑوسیوں نے بھی کہا آج تمہارے گھر میں شادی ہے یا چارپائی اٹھائی جا رہی ہے، میت ہے یا شادی ہے؟ شادی والی خوشی ہمیں نظر نہیں آتی، حالانکہ شادی کی خوشی ہے، سب اچھے کپڑوں میں ہیں، بہترین شکلوں میں ہیں، بہترین لباس میں ہیں، سب کچھ ہے. لیکن وہ ہندوؤں کی رسوم نظر نہ آنے پر اہل ایمان کی شادیوں کو میت اور چارپائی سے نسبت دی جاتی ہے. مجھے یاد ہے جب ہم گھر والے اپنے گھر سے سفر کر کے بھائی کی دلہن کے گھر پہ پہنچے اور جہاں ہمیں بٹھایا گیا تو کچھ وہ مانگنے والے پہنچ گئے اور ہم سارے بھائی ایک ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے.
دلہا بھی اور دلہے کے بھائی بھی. تو وہ کہنے لگا کچھ دو جی. لڑکی کا بھائی کہنے لگا 500 روپے اس دور میں نکال کے کہ یہ 500 روپے تیرے، مجھے یہ بتا ان میں دلہا کون سا ہے، یہ بتا دے دلہا کون سا ہے، 500 دوں گا. اب ساروں کی داڑھییں ہیں، سب نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سب کے سر پہ بہترین رومال ہے، وہ کبھی اس پہ ہاتھ رکھتا ہے کبھی اس پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس بیچارے کو یہی نہیں پتا دلہا کون سا. یہ ہندوؤں کی رسمیں، یہ باراتوں کے جلوس، یہ ڈھول اور ڈھمکے، یہ گانے اور باجے اہل ایمان کے طریقے نہیں ہیں. اور یہ شادی کے موقع پر 400 500 لوگوں کو اکٹھا کر کے لڑکی والوں کے گھر میں جا کر کھانا ان کے پلے سے کھانا، یہ ان کے اوپر ظلم اور زیادتی ہے جس کی شریعت کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے. لڑکی لے کر واپس چلے، پھر وہی طریقہ ہے، وہی گانے ہیں، وہی باجے ہیں، وہی صدائیں ہیں. سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، کیا مہندی کی رسم مسلمان کے گھر میں نہیں ہوتی؟ کیا تھالیوں میں مہندیاں سج کر اس پہ موم بتیاں لگا کر لڑکے والے ناچتے ہوئے، روڈ کے اوپر ڈانس کرتے ہوئے، عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع چلتا ہوا لڑکی والوں کے گھر جا کر ایک رات پہلے مہندی کی رسم کر کے نہیں آتے؟ ڈوب کے مر جائے وہ کلمہ گو جو اپنے آپ کو مواحد کہلاتا ہے، متبع سنت کہلاتا ہے، اور پھر ہندوؤں کی ان رسموں پہ عمل بھی کرتا ہے. رفع دین کی حدیث اسے بڑی پیاری لگتی ہے، ہاتھ سینے پر باندھنے کی حدیث اس کو بڑی اچھی لگتی ہے. اور جب یہ زندگی، یہ محمدی زندگی اس کے سامنے آتی ہے، وہ کہتا ہے جی آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو ہمیں اپنی مرضی کر لینے دو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا زندگی بھر کبھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ وہ کرتا ہے جو محمد نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابٹن کی رسمیں، مہندی کی رسمیں، پھر لڑکی اور لڑکا گھر پہنچ گئے. اب دلہن والے اس لڑکے کو پکڑ کر عورتوں کے، پہلے یہاں پڑھ کے سلامی پڑتی ہے مردوں میں، اور پھر اس کو عورتوں کے اندر سلامی کے لیے لے جایا جاتا ہے. اور بے بہا عورتیں ہیں جو بن ٹھن کی آئی ہوئی ہیں، شادی کے لباس میں ہیں، شادی کے ڈریس میں ہیں، میک اپ سے سجی ہوئی ہیں، اور اس کو لا کر ان عورتوں کے درمیان میں بٹھا دیا جاتا ہے. اللہ کے لیے ایک سوال کا جواب تو کبھی اپنے دل میں اس پہ غور کرنا، اس کی شادی ایک سے ہوئی ہے، یہ باقی ساری اس کی کیا لگتی ہے؟ دلہے سے کبھی کوئی اٹکیلی کر رہی ہے، کبھی دلہے سے کوئی اٹکیلی کر رہی ہے، کبھی کوئی جس سے اس کے لیے پردہ لازم ہے، جو اس کے لیے نامحرم ہے، اس کو عورتوں میں لا کے سجا کر دلہن بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے. اور اسی طرح ولیمے پہ مردوں کے اندر لڑکی اور لڑکے کو سٹیج پہ سجا کر بٹھا دیا جاتا ہے. کیا یہ محمد کریم کا دین ہے؟ بیوی ابھی گھونگھٹ لے کر بیٹھی ہے، لمبا سارا گھونگھٹ، ابھی منہ دکھائی بھی نہیں ہوئی، اور سالی محترمہ کڑوا دودھ لے کر اس دلہے بھائی کو پلانے کے لیے پہنچ جاتی ہے. بیوی اس کی وہ ہے جس کا بھی اس نے بوتھا بھی نہیں دیکھا، جو چھپی بیٹھی ہے، اور اس کی سالی اس کے ساتھ اٹکیلی کر رہی ہے. جی سالی آدھے گھر والی، سالی تو بہن ہوتی ہے، اور یہ بہنوئی تو بھائی ہوتا ہے. پھر یہ جو دونوں بے غیرتی کرتے ہیں اور اخبارات میں چھپتا ہے کہ وہ بہن بھائیوں کا کام ہے. یہ سالی اس کے لیے نامحرم ہے، یہ سالی اس کے لیے پردے کا رشتہ دار ہے، اس کے لیے پردہ کرنا لازمی ہے. اور پہلے ہی دن وہ سالی کبھی اس کی جوتی چراتی ہے، کبھی کنڈی پکڑتی ہے، کبھی دروازہ پکڑنے کی رسمیں ہوتی ہیں، کبھی جوتی چرائی کی رسمیں ہوتی ہیں، کبھی دودھ پلائی کی رسمیں ہوتی ہیں. لوگوں، قرآن حکیم کی جو آیت میں نے پڑھی اس کو اپنے دل میں اتار لو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اگر مسلمان بننا ہے تو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام کوئی لنگڑا لولا دین نہیں ہے کہ نماز اسلام سے لے لیں اور جمہوریت کفار سے لے لیں، روزہ اسلام سے لے لیں اور شادی بیاہ کے طریقے ہندوؤں سے لے لیں. یاد کرنا یہ آیت اتری کب تھی؟ عبداللہ بن السلام رضی اللہ عنہ وارضاہ یہودیوں سے مسلمان ہوئے، ہفتے کے دن عبادت زیادہ کرتے تھے، اونٹ کے گوشت کو ناپسند کرتے تھے، حرام نہیں کہتے تھے، صرف ناپسند کرتے تھے. آسمان والے نے اپنی کتاب میں یہ آیت اتار دی، اے اہل ایمان ادخلوا فی السلم کافہ،
اسلام لائے ہو تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. نماز بھی محمدی، روزہ بھی محمدی، حج بھی محمدی، جہاد بھی محمدی، صدقہ بھی محمدی، شادی بھی محمدی، نکاح کے طریقے بھی محمدی. اگر یہ نکاح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں ہے اور یہ ہندوؤں سے لی گئی ان کی ساری رسموں پر آپ نے عمل کرنا ہے تو کس منہ سے ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں؟ اسی طرح لڑکی ابھی گھر سے نہیں چلتی کہ ٹرک لڑکے والے پہلے بھیج دیتے ہیں. جہیز کا سامان ٹرک لدے ہوئے، منگنی بات پکی ہوتی ہے تو لسٹیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اس لسٹ میں کسی نہ کسی چیز کا اضافہ ہوتا ہے. اللہ کی قسم میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ. ان کی شادی ہوئی اور ان کی سالی کی 10 سال کے بعد شادی ہوئی. بڑی بہن کی شادی ہو گئی، سب سے چھوٹی کی 10 سال کے بعد شادی ہوئی. اب جب وہ اس کا جہیز کا سامان چلا تو وہ جس کی 10 سال پہلے ہوئی تھی نا، اس نے بھی آ کے لسٹ پڑھی. اچھا، پھر گھر جا کے لڑائی شروع کی. تیری ماں نے مینو تے واشنگ مشین نہیں دیتی سی تو اینو کیوں دیتی؟ مینو بھی آ گئی. مجھے واشنگ مشین اس دور میں نہیں ملی تھی، اس کو ملی ہے. میرے سامان میں یہ چیز نہیں تھی، اس کے پاس ہے. اور یہ بیچارہ باپ اپنی بچیوں کو سکون سے گھروں میں بسانے کی خاطر اس بے غیرت کو بھی 10 سال کے بعد واشنگ مشین بھیجتا ہے، 10 سال کے بعد سلائی مشین بھیجتا ہے، 10 سال کے بعد اس لسٹ میں جو چیز اپنی اس بیٹی کو اس نے اضافی دی ہے، پہلے 4-5 بیٹیوں کو رخصت کر چکا ہے تو سب کے گھروں کے اندر وہ چیز پہنچائی جاتی ہے. یہ جہیز کیا محمد رسول اللہ کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ جہیز ہندوؤں کا دین ہے؟ ہندوؤں کی زندگی کے اندر یہ عمل موجود ہے. صحابہ کرام کی شادیاں ہوئی، خود رسول اللہ کی شادیاں ہوئی، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی. آپ کو جہیز کا کوئی ثبوت کسی حدیث کے اندر نہیں ملے گا. آئیے ذرا دیکھیں اس جہیز کا مطلب کیا ہے. جہیز عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے تیار کرنا، انتظام کرنا، سامان سفر تیار کرنا. اور اس معنی کی تائید قرآن حکیم کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے. وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر جب اس نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کیا تو سامان تیار کرنے کو جہیز کہتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، جس نے اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کسی غازی کو تیار کیا. جہزا جس نے تیار کیا کسی غازی کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اس نے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اس کو بھی جہاد کا ثواب ملا. تو جہیز سے مراد سامان تیار کرنا. عرف عام کے اندر اس جہیز سے مراد وہ سامان منزل ہے، وہ گھر کا ساز و سامان ہے جو شادی کے موقع پر دلہن دلہے کے لیے اس کے گھر لے کر جاتی ہے. اور وہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جس سے دلہا صاحب کی جیب ساری عمر کے لیے کم از کم ان چیزوں کے لیے ڈھیلی نہیں ہوتی، اسے خریدنا نہیں پڑتا. لائف ٹائم اس کو سامان مل جاتا ہے. اور ایک ایک چیز وہ دلہن اپنے گھر میں آنے سے پہلے، اپنے خامند کے گھر آنے سے پہلے ہی ٹرک روانہ ہو جاتے ہیں اور سامان ان کو پہنچا دیا جاتا ہے. لڑکے یا اس کے گھر والوں کی طرف سے دلہن سے یا اس کے سرپرستوں سے کچھ وصول کرنا، جو سامان کی شکل میں ہو، جائیداد کی شکل میں ہو، نقدی کی صورت میں ہو، اس کا مطالبہ کرنا، یہ جہیز اور اس جہیز کو شادی کی شرط قرار دینا. واللہ اس وقت جہیز شادی کی شرط بن چکی ہے. اگر جہیز نہ ہو کیا خیال ہے رشتہ ہوگا؟ لڑکی پسند آ گئی، اس کا اخلاق پسند آ گیا، اس کا دین پسند آ گیا، اس کے ہنر پسند آ گئے. آخری سوال جی دین واسطے کی تواڈے کول؟ ہاں جی کچھ بھی نہیں ہے. اچھا پھر آئیں گے، اور وہ پھر دوبارہ نہیں آتے. گھر میں بیٹھی ہوئی ہزاروں نہیں لاکھوں وہ لڑکیاں ہیں، مسلمانوں کی بچیوں کی بات کر رہا ہوں، لاکھوں وہ بچیاں ہیں جو گھر بیٹھے بیٹھے شادی کی عمر کو اس دہلیز کو کراس کر چکی ہیں، اور ان کے گھر آنے والے یہ جان کر کہ ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بوڑھا آدمی ہے، کلر کا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، ایک مرتبہ یہ پتہ لگ جائے تو رشتے اس گھر کے راستے کو بھول جاتے ہیں. یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے.
اور اللہ کے نبی علیہ صلاۃ والسلام نے شادی کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی، نہ اپنی شادی کرتے ہوئے، نہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہوئے، نہ صحابہ کو شادی کی تعلیمات سمجھاتے اور دیتے ہوئے آپ نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی۔ اور مسلمان کے لیے ہر حال میں اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی جنت میں داخل ہوں تو پھر اس کے لیے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله والیوم الآخر۔ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو آخرت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ کس چیز میں؟ نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، حج کرنے میں، زکوٰۃ دینے میں، اور زندگی کے ہر عمل میں۔ افسوس آج مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کی زندگی نماز میں تو نمونہ اچھی لگتی ہے، روزے میں نمونہ اچھی لگتی ہے، صدقہ اور خیرات دیتے ہوئے نمونہ اچھی لگتی ہے، لیکن شادی اور بیاہ کرتے ہوئے ہم محمد کریم کی زندگی کو چھوڑ کر کفار کی زندگی کو اپنا نمونہ بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، جس شخص نے کوئی ایسی شرط طے کی جو کتاب اللہ میں موجود نہیں، تو اس شرط کا اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، بھلے اس طرح کی وہ 100 شرطیں لگائے۔ اگر کسی نے نکاح کے موقع پر جہیز دینے کی شرط لگائی، اللہ کے نبی اس شرط کو باطل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر کوئی ایسی شرط لگائی جائے جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، سنت رسول اللہ میں نہیں ہے، یہ شرط باطل ہے۔ اس طرح کی ایک شرط نہیں، اگر سینکڑوں شرطیں بھی لگا دی جائیں وہ سب کی سب باطل ہیں۔ اور اگر بالفرض بے علمی کی بنیاد پر یا حسن ظن کی بنیاد پر، کتنے امیر آدمی ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں، ضرور جہیز دیں گے، نکاح ہو بھی جائے، نکاح جہیز کی شرط پہ طے ہو بھی جائے تو اس جہیز کو دینا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شرط کتاب اللہ میں نہیں، سنت رسول اللہ میں نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں، بھلے اس طرح کی ایک نہیں 100 شرطیں ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے شادیاں کی، آپ کے صحابہ نے شادیاں کی، کسی حدیث کے اندر ان شادیوں کے اندر جہیز کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ شادی بیاہ کے جملہ مسائل، شادی بیاہ کے بعد نان نفقے کے جملہ مسائل، بیوی اور اولاد کے اخراجات کے سارے مسائل کس کے سر پہ ہیں؟ جی آواز نہیں آ رہی، کہنا خرچے والی گل کر دے مولوی صاحب، کیوں ساڈے گل پیندے؟ مفت چ ملتا ہے، شورے دے نال کوئی بوٹی آ بھی جائے تو تانوں کی اعتراض ہے؟ ساری شادی کے خرچے یاد کر لیجئے، شادی کے سارے خرچے، بیوی کا سارا خرچ، اولاد کا سارا خرچ، یہ خامد کے ذمے ہے۔ کون لگا رہا ہے ذمہ؟ مولوی صاحب، شاہ صاحب، پیر صاحب؟ نہیں، آئیے میں بتاتا ہوں، یہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری، گھر کے ساز و سامان کی ذمہ داری بیویوں کے سر پہ ڈالنے والوں، جہیز کی لمبی لسٹ کو دیکھ کر رشتوں کو قبول کرنے والوں، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ یہ ساری ذمہ داری تمہارے سر پہ ڈال رہا ہے۔ دلیل قرآن حکیم کی آیت ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ مرد کس پر حاکم ہیں؟ سنائیے، جنہوں نے اپنی داڑھی اور مونچھوں کی حفاظت کے لیے بڑھیوں کو پسند کر رکھا ہے ایسے یا نہیں ہے؟ جی آپ کو کیا پتا مولوی صاحب، نیا دور ہے، روشن خیالی کا زمانہ ہے، جمہوریت کا نظام ہے، یہاں پاوے نواز شریف جیت جائے یا بیگم بے نظیر جیت جائے، کوئی بھی جیت جائے، کھوتا جیتے، گدھا جیتے، گھوڑا جیتے، جمہوریت ہے، بس ٹھیک ہے۔ اور مالی کیا کہتا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے، عورت محکوم ہے۔ عورت کا حاکم مرد ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے بما فضل اللہ نے یہ فضیلت مرد کو دی ہے، بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اور اللہ نے مردوں کو عورتوں پہ فضیلت دی، مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا،
ایک تو اللہ نے فضیلت دی اور ایک سبب اور قرآن بیان کرتا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور مردوں نے ان بیویوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے۔ مال خرچ کس نے کیا ہے؟ بیویوں کے مالوں پہ مزے کرنے والوں، ان کے جہیز کے سامان پہ ساری زندگی بے غیرتی کی گزارنے والوں۔ قرآن تو اہل ایمان کی نشانی بیان کر رہا ہے کہ مرد اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے، اور یہاں مرد اپنا جسم بیچتے ہوئے کہتا ہے جی میں آپ کی بیوی کو، آپ کی بیٹی کو اپنی بیوی بناؤں گا، آپ کے نواسوں نواسیوں کا باپ بنوں گا، مینوں کی دیو گے، مجھے کیا دو گے؟ وہ لسٹ پیش کیجئے جس کے ساتھ میں آپ کی بیٹی کو قبول کروں، اور جہیز میں پھرنا، اچھا جی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں، یہ فریج، یہ کولر، یہ ڈبل بیڈ، یہ ڈریسنگ ٹیبل، یہ برتن، یہ شیشے کے، یہ چینی کے، یہ بڑے اچھے ہیں، لیکن دیکھو نا آج کل تو ٹرانسپورٹ کی پرابلم بہت زیادہ ہے، اس میں تو نہ بائک نظر آ رہی ہے نہ کار نظر آ رہی ہے۔ وہ بوڑھا باپ سر جھکا کے کہتا ہے کہ میں اور کہیں سے ڈنڈی مار کے تیرے منہ کے اندر یہ زہر ضرور دوں گا، میری بیٹی کو چھوڑ کے نہ جا، میں تجھے موٹر سائیکل اور کار بھی دیتا ہوں۔ یہ آیت واضح ترین دلیل ہے کہ حق مہر کا مسئلہ ہو یا گھریلو ضروریات درپیش ہو یا نان نفقے کا بوجھ ہو، یہ سب ذمہ داریاں اسلام شریعت محمدیہ مرد کے اوپر اور مرد کے کندھوں پہ ڈال رہی ہے۔ اس کا مطالبہ بیوی سے کرنا، سسر سے کرنا، سسرال والوں سے کرنا، وہ جہیز کی شکل میں ہو یا کسی اور روپ میں ہو، نہ اس کی اجازت شریعت دیتی ہے، نہ اخلاق دیتا ہے، نہ دین دیتا ہے۔ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ جہیز سنت محمد الرسول اللہ نہیں ہے، یہ کرشن جی کا طریقہ ہے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے، یہ مسلمانوں کی رسم نہیں ہے۔ اور دیکھیے اس رسم کے پیچھے بھی کیا آپ کو ڈراؤنی شکلیں نظر آئیں گی۔ ہندو اپنی بیٹی کو جہیز کیوں دیتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ ہندو اپنی بیٹی کو جہیز کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی بیٹی کو وراثت سے محروم کر دیتا ہے۔ وراثت میں ہندو اپنی بیٹی کو حصہ دیتا؟ وراثت میں ہندو لڑکی کا اپنے باپ کی وراثت میں کوئی حق نہیں ہے، لہذا فطری طور پہ باپ جب اپنے لخت جگر کو روانہ کرتا ہے تو اس کو وراثت سے محروم کر کے شادی کے موقع پر جہیز کی صورت میں دیتا ہے۔ اور مالک عز و جل مسلمانوں پر یہ فرض قرار دے رہا ہے کہ لڑکی کا حق ہے وراثت کے اندر۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو اتنا ملے گا جتنی دو لڑکیوں کو۔ شریعت میں جہیز کے بدلے وراثت کا حق ہے۔ ہندو اس حق سے اپنی بیٹی کو محروم کر کے اس کو جہیز کی شکل میں جو دینا ہوتا ہے دے کے ایک قسم کا اپنے گھر سے نکال کے مار کے فارغ کر دیتا ہے کہ اس کا میری پراپرٹی کے اندر کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کے لیے سوچنا، کفار کی یہ رسم جب ہمارے گھر میں آئی تو کیا ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا شروع نہیں کر دیا؟ ہم بھی جہیز دیتے ہیں اور باپ کوشش کرتا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے ساری جائیداد بیٹوں کے نام کر جائے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہمارے خاندان میں؟ کلمہ پڑھنے والے ایسا نہیں کرتے، بیٹیوں کو محروم نہیں کرتے۔ اور اگر بہن اپنے بھائی سے اپنا حق مانگ لے تو وہ بھائی ساری عمر اس بہن کی شکل دیکھنا پسند کہ اس نے حق مانگا ہے۔ اور شیطان سکھاتا کیا ہے؟ اجی مولوی صاحب یہ تو میرا بیٹا ہے نا، میری پراپرٹی میرے بیٹے کے پاس رہے گی تو مجھے سکون رہے گا، اور یہ کسی اور گھر میں جانے والی ہے، یہ تو ہماری زمین کو کسی اور خاندان میں لے جائے گی۔ بیٹیوں سے حق کو چھینا جاتا ہے، بیٹوں کے نام کیا جاتا ہے، اور بھول جاتے ہیں کہ یہ ساری جائیداد تجھے کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ جب یہ جائیداد مجھے اللہ نے دی ہے تو میری بیٹی کا حق، میری بہن کا حق اس جائیداد میں کس نے رکھا ہے؟ اللہ عز و جل نے رکھا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ جہیز کو چھوڑ کر، جہیز کو دے کر وراثت سے اپنی بیٹیوں کو محروم کرنے والوں، قرآن کی آیت پہ غور کرنا۔ اللہ حق وراثت کو کیا کہتا ہے؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، صرف داڑھی رکھنے میں، صرف نماز پڑھنے میں، صرف روزہ رکھنے میں نہیں، زندگی کے ایک ایک عمل میں وہ محمدی بنتا جائے۔
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اس کو ان جنتوں میں، ان باغات میں، اپنی ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی عظیم کامیابی ہے۔ یہ وراثت اللہ کا مقرر کرتا حق ہے، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اس سے محروم کر کے ہندوؤں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے صرف جہیز دے کر ان کو وراثت کے حق سے محروم نہ کیجیے، یہ اللہ کی حدود ہے۔ اور اگر نہیں باز آؤ گے، اگر نہیں مانو گے، بہنوں اور بیٹیوں کے یہ حق، یہ وراثت کے حصے ان کو نہیں دو گے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ کی، اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود کو پامال کرے، پھر يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ رسوا کن عذاب ہوگا۔ رسم جہیز ہندو اسم کی رسوم میں سے ایک رسم ہے جس سے ہندو کنیا دان کہتے ہیں۔ کنیا دان کہ ہندو اپنی لڑکیوں کو وراثت میں شامل نہیں کرتے، جس طرح دور جاہلیت میں عرب اپنی لڑکیوں کو وراثت اور جائیداد میں حصہ دار نہیں سمجھتے تھے، بلکہ باپ کے مرنے کے بعد کچھ عربوں کے اندر یہ رواج بھی تھا کہ ساری وراثت کا حقدار صرف بڑا بیٹا ہے، بلکہ وہ اپنی ستیلی ماں کا بھی وارث بنتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا پیغام لے کر اس دنیا میں آئے، اور یہ ساری جاہلیت کے توق ان کی گردنوں سے توڑ ڈالے، ان کو ان معاشرتی بوجھوں کے نیچے سے نکال دیا۔ لڑکیوں کو وراثت سے محروم زمانہ جہلیت بھی کرتا تھا، آج کے دور کے اندر ہندوازم بھی کرتا ہے۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شریعت، عورتوں کے لیے وہ امن کا پیغام لے کر آئے کہ دوبارہ ان کو جائیداد میں حق دیا جانے لگا۔ آج عورتیں اسی شریعت محمدی سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کا بس نہیں چلتا، وہ جوا پڑھانے بھی شروع کر دیں۔ ویسے انڈیا کی عورتوں نے نکاح پڑھانا تو شروع کر دیا ہے، پچھلے دنوں ہم نے اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک بی بی جو خود کسی بندے کی محتاج ہے، وہ کسی اور بندے کا نکاح پڑھا رہی تھی۔ عورتیں بھی اس الٹی سمت میں چلی ہیں۔ مردوں کو حکم تھا ٹخنے ننگے کرو، مردوں نے اور نیچے کر لیا، عورتوں نے کہا تو سیدھی کر دیتے ایسی کر لینی ہے، انہوں نے اپنی شلواریں پنڈلیوں تک ننگی اٹھا لی اوپر۔ جو حکم مردوں کو تھا وہ عورتیں عمل کر رہی ہیں، جو عورتوں کا تھا وہ مرد کر رہے ہیں۔ مردوں کے بال آپ دیکھیں، اکثر آپ کو نظر آئے گا گاڑی چلاتے ہوئے لوگ جنہوں نے باقاعدہ پونیاں لگائی ہوئی ہیں، کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہیں، انہوں نے بس نہیں چلتا کہ میں وہ بی بی بانی ہی جان۔ اللہ ایسوں کی ڈیمانڈ پوری کر ہی دے، رات کو سوئے صبح لڑکی بن کے اٹھے۔ بے غیرتی کی یہ کیفیت، اللہ نے مرد بنایا، ان کو مرد بننا اچھا نہیں لگتا، پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کسی طرح ہمیں کوئی پہچان کر باجی جان کہہ کر مخاطب کرے تو ان کا 1 کلو خون بڑھ جاتا ہے، اور اگر بھائی کہے تو اچھا انہوں پتہ لگ گیا کہ میں وہ نہیں جو میں نے روپ دھارا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ اسلام اللہ کے نبی کی وہ شریعت مسلمانوں کے لیے احسان عظیم ہے، اور ان عورتوں کے لیے بھی آزادی کا پیغام ہے۔ یاد کر لیجئے، آج اسلام سے بیزار ہونے والی عورتوں کو سنائیے، تمہیں اسلام برا لگتا ہے، یہ اسلام تھا جس نے تمہیں زمین میں دفن ہونے سے بچایا، وگرنہ اسلام کے آنے سے پہلے تمہیں دفن کیا جاتا تھا۔ یہ اسلام تھا جنہوں نے تمہیں وراثت کی محرومی سے بچایا اور تمہیں وراثت میں حصہ دار بنایا۔ یہ اسلام تھا جنہوں نے تمہیں پاؤں کی جوتی سے اٹھایا، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے حسین القابات سے نوازا۔ آج یہی اسلام برا لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ جو رسول ان کے پاس آئے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، ان کے لیے خبیث چیزوں کو کیا کرتے ہیں جی؟ حرام قرار دیتے ہیں۔ پاکیزہ چیز کو حلال اور خبیث کو حرام۔ ابھی بھی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، مولوی صاحب سگریٹ حرام ہے، قرآن چ دسو کتنے لکھیا ہے؟ سگریٹ حرام ہے دکھاؤ قرآن میں لکھا ہوا ہو۔ اچھا یہ پانی حلال ہے نا؟ پانی حلال ہے، ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے،
اللہ کے گھر کے اندر پانی پیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ چائے پی جا سکتی ہے، دودھ پیا جا سکتا ہے، کیوں؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ طیب ہیں، طیبات ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کے سگریٹ پی جا سکتی ہے؟ جی کیوں؟ اگر وہ پاکیزہ ہے، اگر وہ طیبات ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، نبی ان پر پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ اگر یہ سگریٹیں پاکیزہ ہیں تو مسجد میں کیوں نہیں پیتے؟ قرآن پڑھتے ہوئے الف لام میم الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پڑھو قرآن کی، پڑھو سوٹے کی مارو۔ اگر یہ طیبات ہیں تو اس کو اللہ نے اور رسول نے حلال کیا ہے۔ اچھا دوسری مثال دے کے سمجھاؤں، اگر یوں سمجھ نہیں آتا، یہ پانی، کوئی بندہ باتھ روم میں جا رہا ہو قضائے حاجت کے لیے اور گیٹ پہ آپ کھڑے ہوں، جی بھائی آپ اندر جا رہے ہیں، ٹائم ضائع نہ کیجیے، اندر بیٹھ کے پانی پی لیجیے، یہ طرح دماغ خراب ہے؟ یہ باتھ روم میں پانی پینے کی جگہ؟ سموسے 2 پلیٹ میں رکھ کے چٹنی ڈال کے چمچہ لگا کے دیں، آپ اندر جا رہے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے، ٹرین پکڑنی ہے آپ نے، یہ اندر بیٹھ کے سموسے کھا کے باہر آ جانا، وقت ضائع نہ کرو، کوئی کرے گا؟ کیوں؟ باتھ روم پاک جگہ ہے یا خبیث؟ بولو، خبیث جگہ ہے۔ خبیث جگہ پہ پاکیزہ چیز کھائی نہیں جا سکتی، پاک جگہ پہ خبیث چیز نہیں کھائی جا سکتی، خبیث جگہ پہ پاک چیز نہیں کھائی جا سکتی۔ تو کیا خیال ہے جب باتھ روم میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہی سب سے پہلے جیب میں سے نکال کے، باتھ روم میں چلتی نہیں چلتی؟ جس کو کہیں موقع نہیں ملتا وہ وہیں پہ موقع لگاتا، یہ بھی چلتی ہے اور یہ بھی چلتی ہے، اسی سے استنجا کیا، اسی ہاتھ سے بنائی، ڈبیا کھولی اور یہاں رکھ لی۔ اکثر جس کو یہ ڈر ہوتا ہے پکڑے نہ جائیں، سگریٹ پیتے ہوئے پکڑے نہ جائیں، وہ چپ کے باتھ روم میں داؤ مار کے آتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ نبی کی شان بیان ہو رہی ہے کہ نبی نے پاکیزہ کو حلال کیا اور خبیث کو حرام کیا۔ اگر سگریٹ پاکیزہ ہے تو مسجد میں پیو، اور اگر یہ پاکیزہ نہیں ہے، خبیث ہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ نبی وہ نبی ہے جنہوں نے اس امت پہ پڑے ہوئے بوجھ، زمانے جہلیت میں عورتوں کو وراثت میں حقدار نہیں سمجھا جاتا تھا، اس بوجھ کو، اس ذلت کو جو عورتوں پر پڑی ہوئی تھی، یہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس بوجھ کو اتار دیا، اس توق کو توڑ ڈالا جو توق ان لوگوں کے گلے میں ڈال دیا گیا تھا۔ کفار زمانے جہلیت کے اپنی لڑکی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو وراثت سے محروم کرتے، آج ہندوازم کے اندر بھی لڑکی کو وراثت سے محروم کیا جاتا۔ یہ نبی کریم ہے جنہوں نے ان کو وراثت میں حقدار قرار دیا۔ ہم نے اس حق کو چھین کر پھر جہیز کی اس ہندوانہ رسم کو اپنایا اور ان کو وراثت کے حق سے محروم کیا۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ دیکھنا چاہتے ہو کامیاب کون ہوئے؟ کامیاب وہ ہیں جو اللہ کے نبی پر ایمان لائیں، ان کی مدد کریں، اس نور پر ایمان لائیں جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا قرآن اور حدیث کی صورت میں۔ اولئک هم المفلحون، جنہوں نے نبی کی اتباع کی، زندگی کے ہر مسئلے کے اندر نبی کے پیچھے چلے، یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین اعمال کے اندر عورتوں کے اوپر خاص طور پر احسانات کے اندر ایک احسان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت سے محروم عورت کو اس کے باپ کی وراثت میں حقدار قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ پڑے ہوئے بوجھ اور توق کو توڑ ڈالا۔ لیکن افسوس، آج پھر کلمہ پڑھنے والا کفار کی اسی رسم پہ چل رہا ہے۔ ہندو اس کو کتیا دان کہتے ہیں، مسلمان اس کو جہیز کا نام دیتا ہے، معنی دونوں کا برابر ہے۔ وہ بھی یہی عمل جہیز کی صورت میں بچی کو وراثت سے محروم کر کے کرتا ہے، اور یہ بھی یہی عمل کرتا ہے۔ اگر گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے، لڑکی کے والدین پر ذمہ داری کیا ہے؟ شریعت اس کو کن چیزوں کی پابند کرتا ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ والدین کے ذمے ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھے، والدین کے ذمے ہیں ان کی تربیت اچھی کرے، لڑکیوں کی تربیت نیک کرے، اسلامی ماحول میں تربیت کرے، قرآن کا علم دے، دین کا علم دے، شریعت کا علم دے، ان کی پاکیزہ تربیت کرے۔ تیسری ذمہ داری، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو نیک رشتہ ڈھونڈ کے اس کا نکاح کر دے۔ چوتھی ذمہ داری کوئی کہیں ذکر آیا حدیث کے اندر؟
کہ باپ کی ذمہ داری ہے جو ہی لڑکی پیدا ہو پہلے دن سے ہی جوڑنا شروع کر دے. لڑکی پیدا ہو گئی، اب اس کے لیے ابھی سے کچھ جوڑوں گا تو جہیز بن سکے گا. واللہ بچیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ان کے بڑے بھائی ان کے باپ بچپن سے ہی سعودیہ سے جا رہے ہیں، ایک جوسر لے جا رہے ہیں، جوسر رکھ دیا، کبھی واشنگ مشین رکھ لی، کبھی فریج لے کے رکھ لیا، کبھی ٹیپ ریکارڈر، جو اچھی چیز ملتی ہے یہ خرید لو، یہ بیٹی کو دوں گا. بوڑھا باپ اگر 3-4 بچیاں ہو جائیں اس بوجھ کے نیچے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. ایک بچی کا جہیز بناتا ہے، اس کو رخصت کرتا ہے، اگلے کی فکر لگ جاتی ہے، اس کا جہیز بناتا ہے. تو پھر اور اگر یہ نہ ہو، واللہ ہم نے وہ بیانات پڑھے ہیں، وہ خطوط پڑھے ہیں. غریب آدمی لوگوں سے کہتا ہے میرا گردہ بیچ دو، رفاہی اداروں کو لکھتا ہے کہ تم میرا گردہ بیچ کے مجھے اتنے پیسے دے دو، میری جوان بیٹی گھر بیٹھی ہے جس کا میں ہاتھ پیلا کر سکوں. یہ ذلت، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ظلم کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ وہ معاشرہ ہے جس نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اس قاتلانہ رسم جہیز کو پروان دیا. وگرنہ والدین کے ذمے صرف نیک بچی کی تربیت ہے، اس کے لیے اچھا نام رکھنا ہے، اس کو نیک جگہ پہ رشتہ کر دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو 3 بچیوں سے آزمایا گیا، 3 بچیوں سے آزمایا گیا، اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، اچھی جگہ پہ نکاح کیا. اچھی جگہ سے کیا مراد ہے؟ نکاح کرنے سے پہلے دیکھتا ہے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کار کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے. اور نہیں دیکھتا مسلمان بھی ہے یا نہیں. مولوی صاحب کے پاس آتا ہے نکاح پڑھانے، اور مولوی نے بھی پیسے لے کے نکاح پڑھانا ہوتا ہے. اس کی بلا سے گدھے سے پڑھوا دے، وہ اس کو تو اپنی فیس چاہیے نا، جس سے مرضی پڑھوا دو، اسے کیا. اگر اس مولوی میں غیرت ہو، اس مولوی میں غیرت ہو تو یہ نکاح پڑھانے سے پہلے دیکھے جس کا میں نکاح پڑھا رہا ہوں یہ اسلام میں مسلمان بھی ہے یا نہیں. یہ اللہ کو پوچھتا ہے، یہ قبروں کو پوچھتا ہے، یہ مسجد میں نظر بھی آتا ہے یا نہیں، یہ مسلمان نمازی ہے یا نہیں. اگر بے نماز ہے اور اس مولوی میں ایمان کی غیرت ہے تو کسی بے نماز کا جنازہ، کسی بے نماز کا نکاح پڑھانا جائز نہیں ہے، کسی بے نماز کا جنازہ پڑھانا جائز نہیں ہے. لیکن اس کو اپنی فیس سے غرض ہے، جیب بھرنے سے غرض ہے، نکاح پڑھاؤں گا کچھ نہ کچھ تو ملے گا. اسی لیے مولویوں نے نکاح کے لمبے لمبے خطبے بنائے ہوئے. 6 کلمے سنے یا نہیں سنے نکاح کے 6 کلمے؟ کیوں؟ چھیتی کی نہ کسی نو یاد ہو، نہ میری روزی لت وجے، نہ یہ 6 کلمے کوئی اور یاد کرے، اور نہ میرا دھندا خراب. مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست کا نکاح کا وقت آیا تو مولوی صاحب آ کر بیٹھ کے، لڑکی والوں نے انتظام کیا ہوا تھا، اس نے بیٹھتے کہا پڑھ پہلا کلمہ. اس نے کہا جناب مولوی صاحب میں مسلمان ہوں، میں نکاح کروانے آیا ہوں، کلمہ پڑھنے مسلمان ہونے نہیں آیا، میں پہلے سے پیدائشی مسلمان ہوں، جدی پشتی مسلمان ہوں، نکاح پڑھاؤ. اس نے کہا اگر صرف نکاح پڑھا دیا تو یہ تو کوئی بھی پڑھا سکتا، ہماری دال روٹی کہاں پر جائے گی؟ یہ سارا سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے. اور شادی کے موقع پہ اچھے بھلوں کی عقل ماری جاتی ہے. ہر مسئلے میں، عام زندگی کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، دنیا کا مسئلہ ہو، وہ خود تحقیق کرتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، خود سوچتے ہیں. اور جو ہی شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو ساری عقل ان کی گھٹنوں میں چلی جاتی ہے، اور گھر کی بڑی اماں جو ہیں وہ رہبر بن جاتی ہے. اب ہر مسئلہ اماں جی سے پوچھے، اماں جی اب کیا کریں؟ وہ اماں جی پرانی 100 سال پہلے کی رسمیں بتاتی ہے، یہاں پہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہاں پہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ رسم بھی پوری ہونی چاہیے، اور یہ رسم بھی پوری ہونی چاہیے. شادی کے سارے معاملات اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے چھین کر بوڑھی اماں کو دے دیے جاتے ہیں، اور عورت، بیگم، ماں، ان کی حکمرانی ہوتی ہے. جو یہ کہتی ہے وہ کیا جاتا ہے، اور جو شریعت آواز لگاتی ہے جواب اس کے سامنے ایک ہی ہوتا ہے، آج خوشی کا موقع ہے، آج خوشی کے موقع پہ تو ہمیں اپنے ارمان پورے کر لینے دیجئے. اور لوگوں یہ دنیا مومن کی قید خانہ ہے. الدنیا سجن المؤمن، مومن کی تو جیل ہے. جیل کے اندر آدمی کوئی اختیار نہیں رکھتا، جو اس کو اجازت ملتی ہے اس کے اندر پابند رہتا ہے. مومن اس دنیا میں جیل میں ہے، ہر مسئلے پہ شریعت سے پوچھتا ہے میں کیسے کروں، جیسے شریعت حکم دیتی ہے ویسے کرتا ہے تو کامیاب ہے. اور اگر اللہ کے نبی گزرے، ایک عورت کے پاس قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی، آپ نے کہا صبر کر. اس نے نہ پہچانا کہ مجھے صبر کی تلقین کرنے والا کون ہے، مجھے کیا پتا میرا مرا ہے، مجھے کتنا غم ہے، صبر کی تلقین کر رہا ہے، صبر کر، مجھے تو رونے دے. اور جب آپ گزر گئے تو لوگوں نے کہا جانتی یہ کون تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو نے ان کو یہ جواب دیا،
تو تھوڑی دیر کے بعد اٹھتی ہے، پھر آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی اب مجھے صبر آ گیا، اب میں نے صبر کر لیا۔ آپ نے کہا نہیں، صبر تو اس وقت ہے جب پہلی چوٹ لگتی ہے، پہلی چوٹ پہ صبر ہے، اب تو وقت نے ویسے ہی تیرے زخموں پر مرہم لگا دیا، اب صبر نہیں ہے۔ ثابت کیا ہوا، خوشی ہو یا غمی ہو، دونوں صورتوں میں مومن محمد کریم کی شریعت کا پابند ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کا ہر حال اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ مفہوم روایت ہے، کیوں؟ اگر اسے خوشی ملتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کو اور نوازتا ہے، اس کو غم ملتا ہے وہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کو اور عطا کرتا ہے۔ اس جہیز کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلا نقصان، رسم جہیز کو رواج دینے والوں ذرا سنیے، دلوں پہ پتھر رکھیے، پتھر تو پڑ چکے ہیں جہیز دے دے کر، ذرا ان پتھروں کو ہٹائیے اور ان دل کے کانوں کو کھولیے۔ جہیز کی رسم کو رواج دینے والے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر ہندوؤں کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے، یہ ایک نقصان کافی نہیں ہے بربادی کے لیے؟ جہیز کے اور کوئی نقصان نہ ہو تو کیا صرف یہ ایک نقصان کافی نہیں ہے میری اور آپ کی بربادی کے لیے کہ ہم نے سنت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور کفار کی سنتوں کو اپنایا؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن اسی قوم میں سے اٹھایا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ عورت سے شادی کی وجوہات کتنی ہیں؟ 4۔ کون سی؟ اس کا حسب و نسب، اس کا مال، اور حسب و نسب، اس کا مال، اس کی خوبصورتی، یہ 3 مشہور ترین ہے، اور چوتھی اس کا دین۔ حسب و نسب، میں جی سید ہوں، مولوی صاحب میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈیے، لیکن معاف کرنا ہم سید ہیں نا، ہم غیر سید میں نہیں دیا کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابو لہب سید قریشی سردار، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ بلال غلام ابن غلام، اور نبی کیا کہتے ہیں؟ بلال کیا عمل کرتے ہو؟ جنت میں چل رہا تھا، تیری جوتیوں کی چاپ میں جنت میں سن رہا تھا۔ اللہ کے دربار میں ذات و پات، حسب و نسب کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر قیمت ہوتی نبی کبھی نہ کہتے اے فاطمہ خذی من مالی ما شئتی، جو جی چاہتا ہے بابا کے گھر سے اٹھا کر لے جا، عمل کرنا پکڑی گئی تو میں تجھے چھڑا نہ سکوں۔ حسب و نسب کی وجہ سے لڑکیاں گھروں میں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ اجی بیٹی کی عمر شادی کی عمر سے گزر گئی، کیوں نہیں کی؟ اچھی کیسے کرتا، پٹھان تھا نا، پٹھانوں میں سے تو رشتہ ملا نہیں، اب پٹھان غیر پٹھان کو کیسے دے گا؟ مر جائے گا، نہیں دے گا، گھر میں بٹھا کر بوڑھی کر کے مار لے گا، لیکن غیر پٹھان کو نہیں دے گا۔ راجپوت کی بیٹی راجپوت کے گھر جائے گی، آرائی کی بیٹی آرائی کے گھر جائے گی، شیخ کی بیٹی شیخ کے گھر جائے گی، یہ کیسے کسی اور کے گھر جا سکتی ہے؟ یہ ذات و پات کا تصور، جس طرح جہیز کی یہ رسم ہندوؤں سے ہمارے گھر میں آئی ہے، ذات و پات کا یہ تصور بھی ہندوؤں کے گھر سے ہمارے گھر میں آیا ہے۔ وگرنہ اسلام کے اندر تصور جو ہے یہ ذات و پات اللہ نے بنائی ہے لِتَعَارَفُوا، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے، عزت کے لیے نہیں کہ اس کی وجہ سے کسی کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، عزت دار تو وہ ہے جو جتنا زیادہ متقی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان 4 وجہ سے رشتے ہوتے ہیں۔ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، تو جب بھی رشتہ کرنا، جب بھی نکاح کرنا تو دین کی بنیاد پہ کرنا اور دین کے اوپر کرنا۔ آج اس جہیز کی رسم کی وجہ سے دین والی شرط تو بالکل ختم ہو گئی۔ اب پہلے لڑکی پسند ہوتے ہی دوسری نظر جہیز کی لسٹ پکڑا دی جاتی ہے، آپ کو یہ منظور ہوگا تو ہم فلاں تاریخ کو بارات لے کر آ جائیں گے، ہمیں بتا دینا۔ ہماری پسند ناپسند جہیز کا وہ سامان ہے جس کو ظلم کے طور پہ کفار کے مذہب سے لے کر مسلمانوں کے اندر رواج دیا گیا۔ جہیز چونکہ ہندوؤں کی رسم ہے اور ہندوؤں نے یہ رسم اس لیے جاری کی کہ ان کے ہاں لڑکی وراثت کی حقدار نہیں، لہٰذا اس حق وراثت کی تلافی کسی طرح شادی کے موقع پہ جہیز کی شکل میں کی جاتی ہے۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کی تابعداری کے اندر اس کو خوب پروان چڑھایا ہے اور لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر کے ان کو جہیز دیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے
تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اس حد کو توڑتا ہے وہ پھر اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ جہیز ایک معاشرتی طور پہ ایسی رسم کی شکل اختیار کر چکی ہے جس کے بغیر شادی کا تصور بھی نہیں ہے۔ لڑکی والے بھی سمجھتے ہیں اگر لڑکی کا سامان جہیز تیار نہ ہوا تو یہ بیٹی ہمارے گھر میں بیٹھی رہے گی، اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے باپ بچیوں کو جن کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں وہ کہیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں بڑھاپے کے اندر بھی مزدوریاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کسی طرح اگر کچھ بھی نہ ہو، کلر کا آدمی ہے وہ بیچارہ پینشن کی امید لگا کے بیٹھتا ہے کہ مجھے پینشن ملے گی، اسی سے میں اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر لوں گا اور میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور ظلم اللہ پسند نہیں کرتا۔ وما يريد ظلم للعباد، مالک کہتا ہے میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ حدیث قدسی ہے، مالک فرماتا ہے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، تم آپس میں ظلم نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا میں کیا جانے والا ظلم قیامت کا اندھیرا ہے، قیامت کو ظالم اندھیروں کے اندر ہوگا۔ اور وہ باپ سے یہ جہیز کی ڈیمانڈ، یہ لمبی لسٹیں، اس میں ایک ایک پوائنٹ لکھنا اور یہ پیش کرنا، اس کی ڈیمانڈ کرنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس بوڑھے آدمی پر، اس غریب آدمی پر، اس بیٹیوں کے باپ پر ظلم ہے، اور جو ظلم کرتا ہے وہ قیامت میں اپنے اندھیروں کو بڑھاتا ہے۔ ایک اور بہانہ بھی کیا جاتا ہے، اجی اسی منگیا تے نہیں سی، انہیں آپ ہی دیتا ہے، ہم نے مانگا نہیں تھا، خود دیا ہے۔ اگر دینے والوں کو یہ یقین ہو کہ جہیز نہ دے کر میری بیٹی سکون سے عزت والی زندگی گزار لے گی تو پھر کوئی نہیں دے گا۔ دینے والے کیوں دیتے ہیں؟ انہیں پتا ہوتا ہے اگر نہ دیا گیا تو پھر تانے پڑیں گے، کوسنے ملیں گے، ہر بات پہ سسر بھی ڈانٹے گا، ساس بھی ڈانٹے گی، نند بھی طنز کرے گی، اپنے گھر سے لائی کیا تھی، ننگی اٹھ کے آ گئی تھی۔ دیندار لوگوں کی زبان سے یہ جملے سننے کو ملیں گے، اپنے گھر سے ننگی آئی تھی، کیا لائی تھی اپنے گھر میں۔ اور اگر یہ ماں کے اپنی ساس کے برتن استعمال کرنا چاہے، ان کے ہاتھوں سے برتن چھین لیے جاتے ہیں، جو اپنے باپ کے گھر سے لائی تھی وہ استعمال کر لے، وہاں سے تو اٹھ کے آ گئی تھی، تیرے باپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اور اگر لینے دینے والے دونوں دیندار ہوں، لڑکی بھیجنے والا لڑکی وصول کرنے والا دونوں سمجھتا ہے ہندوؤں کی رسم ہے ہم نہیں کرتے، تو یہ جو پڑوس میں ناگنیں رہتی ہیں نا، جس کو پڑوسن کہا جاتا ہے، وہ پڑوسن نہیں ہوتا، وہ ناگن ہوتی ہے، وہ آتی ہیں، اس کا کمرہ دیکھیں، اچھا کچھ بھی نہیں لے آئی، خالی آتی آئی، بی بی بڑا سنا، ہائے ہائے ہائے، بچی کو خالی ہاتھ بھیج دیا، صبر کر کوئی بات نہیں، یہ آ کے طنز کرتی ہے، یہ ٹیکے لگا۔ اگر بندہ دین سمجھ کے بھی یہ لین دین روک دے کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، نہ لینا نہ دینا، تو پڑوسن نہیں جینے دیتی، یہ ناگن نہیں جینے دیتی، یہ تانے مارتی ہے، یہ مشہوری کرتی ہے۔ تو یہ کہہ کر جہیز لینے والوں کہ ہم نے مانگا نہیں، ہم نے مانگا نہیں، خود بخود انہوں نے دیا ہے اللہ کے لیے۔ اگر غیرت دین محمد تمہارے دل میں ہے تو کھڑے ہو جائیے، باپ کی مخالفت مول لینی پڑے تو لو، ماں کی مخالفت مول لینی پڑے تو لو، کیونکہ شریعت میں رب کو ناراض کر کے کسی اور کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ اور عہد کرو، اعلان کرو کہ میں یہ جہیز نہیں لوں گا، اس لیے نہیں لوں گا کہ دینے والے غریب ہیں، دینے والوں کی استطاعت نہیں ہے، اس لیے نہیں دوں گا کہ محمد کی شادی کی زندگی میری شادی کے لیے نمونہ ہے، میرے نبی نے شادیاں کی، کسی سے جہیز نہیں لیا، میں بھی نہیں لوں گا۔ رکیے، اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جائیے، معاشرے کے بت کو توڑ ڈالیے اور کہیے اللہ کی قسم اس لڑکی کے سارے اخراجات میرے ذمے ہیں، میں گھر کی ساری ضروریات خود پوری کروں گا، مجھے ایک دیندار لڑکی کی تلاش ہے، مجھے ایک مسلمان عورت کی تلاش ہے، مجھے ایک خدمت گزار عورت کی تلاش ہے، جو یہ پوری کر دے میں اس کا شکر گزار ہوں۔ باقی جہیز میں نے نہیں لینا، کیونکہ میں محمدی سیرت پہ چلنے والا ہوں، میں کفار کے نقش قدم پہ نہیں چلنے والا۔
اس جہیز کی وجہ سے ایک اور بیماری ہمارے گھروں کے اندر وہ کیا پھیل گئی؟ شادی سے ایک ہفتہ پہلے ہی سامان کی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے. شادی سے ایک ہفتہ پہلے ہی پڑوسنیں آتی ہیں، کیا دیا آپ نے بیٹی کو؟ ہم نے یہ دیا، اتنے تولے سونا دیا، یہ کولر دیا، یہ فریج دیا، یہ گاڑی دی. وہ سامان ریاکاری کے طور پہ دکھلایا جاتا ہے، اس کی مشہوری ہوتی ہے، اس کو اعلان کر کے پورے محلے کے اندر چرچے ہوتے ہیں. اور ایک عورت کو پتہ لگ جائے ایسے ہی ہے جیسے BBC کے نمائندے کو پتہ لگ گیا، اگلا کام یہ آپ پہ کر لے گی، فکر نہ کرو. وہ پوری دنیا کے اندر خبریں پھیلتی ہیں، باقاعدہ جہیز دکھایا جاتا ہے، بری دکھائی جاتی ہے. یہ ریاکاری اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر آپ کا ہونے والا داماد واقعی طور پہ غریب ہے، مستحق ہے، اور آپ اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے، تو خاموشی سے چوری چھپے اس کی کوئی نقدی مدد کر دو، وہ اپنے معاملات کو چلا لے، اس کی عزت بھی برقرار رہے اور اسلام کا معاملہ بھی برقرار رہے. لیکن ہمارے ہاں ریاکاری کا پورا بازار گرم ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. ویل ہے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں. ریاکاروں کے لیے بربادی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں کا مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے، وہ ریاکاری ہے. اور جہیز کی اس بیماری کی وجہ سے، اس عذاب کی وجہ سے، اس ہندوانہ رسم کی وجہ سے یہ ریاکاری ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑھ گئی ہے. بہت سے باپ، بہت سے بھائی اپنی بہن، اپنی بیٹی کو ان کی اگلی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے ناجائز طریقے سے ان کو رشوت لینی پڑے، ان کو چوری کرنی پڑے، ان کو کسی کا حق مارنا پڑے. انہیں پتا ہے کہ یہ چوری چکاری کر لو، یہ سود پہ پیسے لے لو. شادیوں کے لیے بنیوں سے سود پہ پیسے لیے جاتے ہیں، لڑکی اپنے گھر روانہ ہو جاتی ہے اور یہ اس کا قرضہ اتارتے اتارتے قبر کے منہ میں چلا جاتا ہے اور اس کا قرضہ پھر بھی باقی ہوتا ہے. یہ حرام طریقے سے مال کما کے صرف جہیز دینے کے لیے، ناک اونچی کرنے کے لیے، یہ حرام طریقے سے جو کمایا جا رہا ہے. آئیے سنیے قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو اور نہ ہی حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا مال ظلم و ستم سے ہتھیاؤ. جس کے پاس جہیز دینے کی طاقت نہ ہو یا وہ جہیز کو ہندوانہ رسم سمجھ کر اعلان کر دے کہ ہم نہیں دیتے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچی اپنے گھر کے اندر ذلت کا سانس لیتی ہے، اس کو ایک ایک دن مصیبت سے گزرتا ہے. معاملہ لڑائی پٹائی مار دھاڑ تک بھی پہنچتا ہے. معاملہ آپ نے نہیں پڑھا اخبار میں؟ واللہ ایک نہیں سینکڑوں قصے ہیں. گیس کا سلنڈر پھٹا اور نئی نویلی دلہن جل کے راکھ ہو گئی. پڑھنے کو ملا کبھی اخبار میں؟ ہی نہیں. میں نے اپنی زندگی میں درجنوں ایسی خبریں پڑھی ہیں. گیس کا سلنڈر پھٹا، گیس کا چولہا پھٹا، چولہے کا پائپ پھٹا اور دلہن کو آگ لگی اور جل کر راکھ ہو گئی. واللہ بتا رہا ہوں میں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھا گیس کا سلنڈر پھٹا اور ننند جل گئی. گیس کا سلنڈر پھٹا، ساس جل گئی. گیس کا سلنڈر پھٹا، پہلے دن کا دلہا جل گیا. گیس کا سلنڈر پھٹا، سسر جل گیا. کبھی سنا آپ نے؟ کبھی پڑھا؟ یہ ہمیشہ دلہن ہی جلتی کیوں ہے؟ یہ جلتی نہیں ہے، جلائی جاتی ہے. اس جہیز نہ ہونے کی وجہ سے، جہیز نہ لانے کی وجہ سے یا کم جہیز لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، بچیوں کو ذبح کیا جاتا ہے. پہلے ہی ساس صاحبہ جا کے گیس چولہے کا سلنڈر کھول آتی ہے، وہ کمرے میں گیس بھری ہوئی ہوتی ہے. یہ خدمت ننند اپنے ذمے لے یا یہ ساس اپنے ذمے لے یا یہ کڑوا گھوٹ خامن کو ماں کے تانے سن کے اٹھانا پڑے یا کسی نوکرانی کے ذریعے یہ خدمت سر انجام دلوائی جائے. وہ پہلے سے چولہا کھلا ہوا، جو ہی اس بیچارے نے جا کے تیلی لگائی اس کو بھی تیلی لگ گئی. اور اس وجہ سے لوگ اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہونے پر دل کے اندر کڑتے ہیں، حالانکہ یہ بیٹی اور بیٹا دینے والا کون ہے؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا.
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یہ اولاد تو نعمت ہے، لڑکا ہو تو نعمت ہے، لڑکی ہو تو اللہ کی رحمت ہے۔ یہ نعمتیں، یہ رحمتیں، یہ اولاد انسانوں کے ہاتھ میں نہیں، نہ پیروں اور بابوں کے ہاتھ میں ہے، نہ درگاہ والوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اولاد دینے والا اللہ ہے، وہ چاہے بیٹا دے دے اس کا فضل ہے، وہ چاہے بیٹی دے دے اس کا فضل ہے۔ یہ اولاد اللہ کی عطا ہے، لیکن باپ اپنی بچیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے پیدا ہونے پر ان کا دل اڑتا ہے، ایک پیدا ہوئی، دو پیدا ہوئی، تین پیدا ہوئی، کہاں سے ان کا جہیز پورا کروں گا؟ اس ہندوانہ رسم کی وجہ سے یہ اولاد باپ کی محبت کی حقدار قرار نہیں پاتی، ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے۔ اور یہ عادت کفار مکہ کی عادت ہے، یہ اہل ایمان کی عادت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے مشرکین مکہ کی عادت کو، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان مشرکوں کو جب یہ خبر دی جاتی ان میں سے کسی کو کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا۔ اس جہیز کی بد لعنت کی وجہ سے، بد رسم کی وجہ سے آج کتنے ہی وہ مسلمان ہیں جن کے استطاعت میں اس ہندو رسم کو پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو وہ بھی لڑکی کی خبر سن کر ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، ان کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ کتنی ہی عورتوں کو طلاق دے دی جاتی ہے کہ تو نے پہلی بھی بیٹی پیدا کی، دوسری بیٹی پیدا کی، تیسری بیٹی پیدا کی، اب ماں اپنے بیٹے کے کان بھرتی، اس کو طلاق دے، جان چھڑا، یہ تو بیٹیاں ہی جنتی ہے۔ ارے بیٹیاں جننا اس کے اختیار میں ہے۔ اپنی بیویوں کو ماں کے پیچھے لگ کر طلاق دینے والوں، بیٹیاں پیدا ہونے پر، یا معاشرے کے پیچھے لگ کر طلاق دینے والوں، بیٹیاں پیدا ہونے پر، تم لڑائی اپنی بیوی سے نہیں لڑ رہے ہو، اپنے رب سے لڑ رہے ہو۔ یہ بیٹی اور بیٹا بیوی کے اختیار میں نہیں ہے۔ بیٹیاں ہو جائیں تو نفرتیں، بیٹے ہو جائیں تو محبتیں۔ یہ بیٹے اور یہ ساری بیٹیوں کا اختیار ایک اللہ کا ہے۔ اگر تم بیوی سے لڑتے ہو تو اللہ کی طاقت سے لڑ رہے ہو، اللہ کے قانون سے لڑ رہے ہو، اللہ کے فیصلے سے لڑ رہے ہو۔ اور لوگ اسی وجہ سے پہلے ہی الٹرا ساؤنڈ کرا کے دیکھ لیتے ہیں بیٹی ہے تو کتنے ہی وہ ظالم ہیں جو ابارشن کروا دیتے ہیں، حمل ضائع کروا دیتے ہیں، حالانکہ ان میں روح پڑی بھی ہوتی ہے، حالانکہ وہ روح والی ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ خفیہ قتل ہے۔ اتنے ہیں جو پیدائش کے بعد پھینک آتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد اس کو مار دیتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کے رزق کے داتا بھی ہم ہیں، ان کو دینے والے بھی ہم ہیں، رزاق ہم ہیں۔ بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ صحابی پوچھتے ہیں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ کا شریک بنائے، حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ فرمایا اس کے بعد؟ کہا اس کے بعد کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے، بچی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے، اور بچی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے، جوان ہو جائے، اور اس کو پتا ہو میرے باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے نہیں، اور رشتے آتے ہیں، مجھے باوجود خوبصورت ہونے کے، باوجود دیندار ہونے کے صرف اس لیے ٹھکرایا جاتا ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، دیندار ہے۔ ٹھوکر لگانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے باپ نے کچھ دینا نہیں ہے۔ لڑکی خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، یا زنا کا دروازہ کھولنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ کتنی ہی عورتیں ہیں جو جہیز کی وجہ سے شادی کی عمر کو کراس کر گئی تو پھر بدکاری کے راستے پہ چل پڑی، اگرچہ عورت اس کی گناہگار ہے، اس کی ذمہ دار ہے، لیکن اس سے پہلے وہ گندا معاشرہ بھی، وہ معاشرے کے فرعون بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے مسلمان گھرانوں کے اوپر ہندوؤں کی رسم کو لاگو کر دیا ہے۔ اور اگر نکاح ہو بھی جائے، جہیز نہ ملنے پر باراتیں واپس چلی جاتی ہیں۔ میں ایک درد والا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، شاید کسی کے دل کے اندر کوئی چنگاری جاگ جائے، شاید کسی کی غیرت جاگ اٹھے، شاید کسی کا ایمان اس کو اس قابل کرے کہ وہ شادی کرتے ہوئے بھی محمدی بنے اور نماز پڑھتے ہوئے بھی محمدی بنے۔ پنجاب کے اندر ایک شخص کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، وہ 2 بچیوں کو پالتا ہے، پوستا ہے، ماں اور باپ کا پیار دیتا ہے، چودھری ہے، تھوڑی سی زمین کا مالک ہے، لیکن گاؤں میں بڑی عزت ہے، لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کی گھر میں آنے والے، رشتے آنے والے ٹھکرا جاتے ہیں کہ اس چودھری نے دینا کچھ نہیں، تھوڑی سی زمین ہے اس کی،
لیکن ایک دوسرے گاؤں کا چودھری آتا ہے، بچیوں کو پسند کرتا ہے، نکاح کا معاملہ طے ہو جاتا ہے، اور جب اس سے پوچھتا ہے جہیز میں کیا دے گا تو اس نے کہا فکر نہ کرو میں جہیز بھی دوں گا۔ اپنی زمین میں سے کچھ حصہ بیچ کر وہ اپنی بچیوں کے لیے کچھ ضروری سامان تیار کرتا ہے۔ بارات اتر آتی ہے، نکاح والے، نکاح لکھنے والے، نکاح خان پہنچ جاتے ہیں، ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ وہ لڑکیاں جنہوں نے اپنی ماں کا چہرہ بچپن میں ہی ان کی آنکھوں سے گم ہو گیا تھا، آج دلہنیں بن کے بیٹھی ہیں، نئے گھر میں جانے کی خوشی میں ان کی خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ اچانک مردوں کی طرف سے رونے کی آواز آتی ہے۔ یہ دونوں دلہنیں عورتوں کو چپ کرواتی ہیں کہ سنو، ادھر مردوں کی مجلس میں شور شرابہ ہو رہا ہے۔ خاموش ہوتی ہیں تو آواز آتی ہے، ان کا باپ اس چودھری کے سامنے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے چودھری یہ ظلم نہ کر، بارات واپس لے کر نہ جا، میں نے تھوڑا سا جہیز تو بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے تو نے چودھری ہو کر میری ناک کٹوا دی، میں تو سمجھتا تھا کہ اس شادی پر بہت بڑا ٹرک ہمارا سامان کا بھر کے جائے گا اور تس نے تھوڑا سا سامان تیار کیا ہے۔ میں چودھری ہوں، میری چودراہٹ کو تو نے خاک میں ملا دیا، میں اپنی بستی میں جا کر کیا کہوں گا؟ میں نے چودھریوں میں شادی کی تھی یا کمی کمینوں میں شادی کی تھی، میراثیوں میں شادی کی تھی، تو نے میری ساری عزت خاک میں ملا دی، تو نے جہیز تیار نہیں کیا۔ اگرچہ نکاح ہو چکا ہے، میں اس نکاح کے فسخ کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور میں اس شادی کو توڑتا ہوں۔ اور وہ چودھری اس کے سامنے رو رہا ہے، اپنی پگڑی اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے کہ یہ میری چودراہٹ کی پگڑی میری عزت ہے، میں یہ تیرے قدموں میں رکھتا ہوں۔ آج تو میری بچیوں کو جنہوں نے بچپن سے ہی ماں کی صورت نہیں دیکھی، آج خوشی کے دن آئے ہیں تو ان کو یوں ٹھوکر مار کے نہ جا، میں باقی زمین بیچ کے بعد میں سامان تیار کر کے تیرے گھر بھیج دوں گا۔ وہ کہتا ہے بارات اب جائے گی، لوگ تو اب دیکھنے آئیں گے کہ کیا لے کر آئی ہے۔ بڑی بیٹی جب یہ جملے سنتی ہے، اپنی باپ کی یہ بے عزتی دیکھتی ہے تو وہ تیزی سے اٹھتی ہے، اندر کمرے میں جاتی ہے اور چھرا لا کر اپنے اندر مار کے اپنے آپ کو لہو لہان کر لیتی ہے۔ چیخ اس کی بلند ہوتی ہے، باپ توڑتا ہوا آتا ہے، سورج جوڑے کے اندر جو ابھی پھول کی طرح مسکرا رہی تھی اب وہ خون کے اندر لت پت ہے۔ کہتا ہے بیٹی تو نے یہ کیا ظلم کیا، میں تیرے جہیز کا سامان کرتا، میں باقی زمین بھی۔ اس نے کہا باپ میں تیری پگڑی کو ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، میں موت کو اپنے سینے سے لگا کر اس دنیا سے جا رہی ہوں اور اعلان کر رہی ہوں ان بچیوں کو شادی کا کوئی حق نہیں ہے جن کا باپ جہیز نہیں دے سکتا۔ وہ پاگل ہو جاتا ہے، اٹھتا ہے، اپنے گھر سے بندوق اٹھا کر لاتا ہے اور پھر واپس بارات کی جگہ پہ آتا ہے جہاں وہ نمبی لاکھ والا چودھری اپنی بارات کی واپسی کے انتظام کر رہا ہے، آرڈر چلا رہا ہے چلو واپس۔ آتا ہے اور کہتا ہے تو نے میری بیٹیوں کو خون میں نہلایا، اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے تو نے میری پڑھی لکھی خوبصورت بچیوں کو ٹھوکر ماری اور اس نے خودکشی پر مجبور ہو گئی، اس کے خون کا بدلہ میں تجھ سے لیتا ہوں۔ اور ساری اس کے سینے کے اندر گولی اتارتا ہے، پھر اپنے دامادوں کی طرف منہ کرتا ہے کہ تم میرے داماد بن چکے تھے، نکاح میں قبول کے نعرے تم نے لگا لیے تھے، یہ تمہاری بیوییں بن گئی تھی، تم تو اپنے باپ کو سمجھا سکتے تھے کہ بابا گھر جہیزوں سے نہیں بسا کرتے، گھر تو عزت والی دین والی عورتوں سے بسا کرتے ہیں۔ تم نے بھی اس بات کو اپنے باپ کو قائل نہیں کیا اور پھر گولیاں ان کے سینے میں اتارتا ہے اور آ کر اپنی چھوٹی بیٹی جو دلہن بن کے بیٹھی ہے باقی گولی اس کے سینے میں اتارتا ہے اور پھر ہمیشہ کی جیل کے سلاخوں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس طرح کا یہ ایک واقعہ جو ریکارڈ پر ہے، ہزاروں واقعات آن دی ریکارڈ ہیں اور کتنے ہیں واقعات جو ریکارڈ پر نہیں آتے، اور یہ کہانی ہر محلے میں ہر گھر میں دہرائی جاتی ہے۔ کتنی براتیں واپس جا چکی ہیں، کتنی عورتیں بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ چکی ہے۔ اللہ کے لیے اٹھیے اور اس ظلم کا انکار کیجئے، اس ظلم کا انکار کیجئے۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ لینے دینے والے ایک دلیل دیتے ہیں، اجی آپ تو نہیں مانتے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز نہیں دیا تھا؟ سنن نسائی میں ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ کو ایک سفید اونی چادر، ایک پانی کا مشکیزہ، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں گھاس بھرا ہوا تھا، یہ بطور جہیز دیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تو ہم کیوں نہ دیں؟ جو اس وقت کی ضروریات تھی انہوں نے پوری کر دی، جو آج کی ضروریات ہے وہ ہم پوری کرتے ہیں۔ لیکن اس ملنگ کی طرح میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو اس کو پکڑ کے اپنی باطن کی خباثت کو پورا کرتے ہیں اور دوسری حدیث پہ غور نہیں کرتے۔ ملنگ سے کہا تو نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھ لیا کر۔ انہوں نے کہا چوڑا قرآن چاہیا ہے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نزدیک بھی نہ جانا۔ اس نے کہا اگلی تو پڑھ، وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو تب نہ جانا۔ کہتا انی تے عمل کر لیں دے اگے پھر ویکھاں گا، اس کو مان لینے تو باقی بعد میں۔
اب یہ اللہ کے نبی نے جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سامان دیا، کیسے دیا؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نکاح کا پیغام ابو بکر و عمر کے ذریعے رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس نکاح کی درخواست کی، تو آپ نے پوچھا تیرے پاس فاطمہ کو دینے کے لیے کیا ہے، مہر کے طور پہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑے کی تو تجھے پھر بھی حج کے سفر میں، عمرے کے سفر میں، جہاد کے سفر میں ضرورت رہے گی، اس کو اپنے پاس رکھ اور وہ زرہ تو فاطمہ کو دے دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے وہ زرہ حضرت عثمان کو دی۔ میرے عثمان کو گالیاں دینے والوں، مولا علی مشکل کشا کا نعرہ لگانے والوں، ابو بکر و عمر کو گالی دینے والوں، جس کو مشکل کشا تم سمجھتے ہو اس کا نکاح تو ابو بکر و عمر نے کروایا تھا۔ جس کو مشکل کشا تم سمجھتے ہو، ایک شیعہ کی میں تقریر سن رہا، کہا علی 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 کا وہ عبد ہے، یہ علی اس علی کا وہ عبد ہے جو عبد ہو کر بھی عبد العلی نہیں بنا، یعنی اس کا مقام اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھا، حالانکہ یہ علی ہے اور وہ العلی العظیم ہے۔ گمراہ کرنے کے لیے جو بھی بہانے بنائے، خیر تم اس کو مشکل کشا سمجھتے ہو، اس کے پاس زرہ ہے، یہ شادی کا پروگرام بناتا ہے، حضرت عثمان کے پاس جاتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ اس زرہ کے بدلے میں 480 درہم حضرت علی کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ قیمت اور کسی نے نہیں دی سوائے عثمان کے، اور پھر وہ زرہ بھی اپنی طرف سے حضرت علی کو ہدیہ کر دیتے ہیں کہ یہ عثمان کی طرف سے ہدیہ ہے، تجھے جنگوں کے اندر اس کا کام آئے گا اور عثمان کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کی قیمت میں تجھے اپنی طرف سے دیتا ہوں۔ 480 درہم لے کر حضرت علی آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں وہ درہم ڈالتے ہیں، آپ کچھ پیسہ اس میں سے حضرت بلال کو دیتے ہیں کہ جاؤ خوشبو خرید کے لاؤ، میری بیٹی کی شادی کے انتظام کے لیے خوشبو لے کر آؤ، اور باقی پیسوں سے اللہ کے نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جہیز کا سامان خریدتے ہیں۔ یہ جہیز کا سامان جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا گیا، یہ حضرت علی کے ادا کردہ حق مہر میں سے دیا گیا۔ فرض کیا آپ کی یہ دلیل بھی مان لیں کہ نہیں غلط بات ہے، ہم نہیں مانتے، یہ علی نے ہی دیا، رسول اللہ نے ہی اپنی بیٹی کو دیا، تب بھی یہ جہیز لڑکی والوں کی طرف سے نہیں ہے۔ کیوں لڑکی والوں کی طرف سے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جس طرح ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی تھی نا، تو حضرت علی مالی طور پہ کمزور تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ حضرت علی اللہ کے نبی کی کفالت میں تھے، اور اللہ کے نبی نے باپ بن کر حضرت علی کی بھی کفالت کی، جیسے آپ کے چچا نے آپ کی تھی۔ تو اللہ کے نبی کا فاطمہ کو دینا باپ ہونے کے ناطے علی کو دینا ہے، کیونکہ علی بھی تو نبی کی کفالت میں، فاطمہ نبی کی بیٹی اور علی نبی کی کفالت میں، تو تب بھی یہ لڑکے کی طرف سے بنتا ہے، لڑکی کی طرف سے نہیں بنتا۔ تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرتا ہوں، اہل ایمان کے دل کو گرمانے کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ ہم صرف زبانی کلامی کہنے والے نہیں، اللہ کی توفیق سے میں نے 2 شادیاں کی ہیں، اور دونوں شادیوں میں جہیز میں نے خود تیار کیا، اپنی طرف سے دیا۔ میری دوسری شادی کے موقع پر میری بیوی کے بھائی نے کہا ہمیں کچھ وقت دیجئے، ہم جہیز کی تیاری تو کر لیں، تو میں نے کہا اللہ کی رحمت سے پیغام بھیجا کہ یہ ذمہ داری رب نے میرے ذمہ لگائی ہے، تمہارے ذمہ نہیں لگائی۔ پہلی بیوی دوسری بیوی دونوں کا جہیز، دونوں کا سامان اپنے پاس سے تیار کیا۔ تو اے اہل حدیث ہو، اے اہل ایمان، اے اہل توحید، اے اہل سنت، اے امت قرآن، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے باقی حدیثیں سن کر اس پہ عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، کسی کی لعنت کسی کی ملامت کی فکر نہیں کرتے، ان حدیثوں پر بھی عمل کرو۔ یہ سارے خرچے اللہ نے مرد کے ذمہ لگائے ہیں، مرد بنو، مرد بنو، عورتیں نہ بنو۔ عورت محتاج ہے کہ خامد اس پہ خرچ کرے، اور ہم شادی کے وقت پہ بھیڑ بکری بن جاتے ہیں کہ بی بی جو لے آئیں گی او میں ورت لے آؤں گا، نہیں لے آئیں گی میں روندہ ہی رہوں گا۔ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ، ساری احادیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا نکاح، ہماری طلاق، ہماری شادی، ہماری خوشی، ہماری غمی، ایک ایک عمل سے محمدیت ٹپکتی ہو، اور ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم اہل حدیث ہیں،
ہم اہل توحید ہیں، ہم مواحد ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے، لوگ انگلی سے اشارہ کریں کہ وہ دیکھو وہ اہل حدیث جا رہا ہے، وہ دیکھو وہ اہل حدیث جا رہا ہے، وہ دیکھو وہ محمدی جا رہا ہے۔ اس کی شادی میں ہم گئے تھے، شادی بڑی سادگی سے بغیر جہیز کے ہوئی تھی، ان کے مرنے پر ہم ان کے باپ کے مرنے پہ گئے، نتیجہ نہ ساتواں نہ چلیسواں نہ قول نہ برسی، ساری رسمیں انہوں نے توڑ کے محمدیت کو زندہ کیا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔